جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی رحمت سے رمضان کا بابرکت، پررحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے اندر پائی جانے والی بہت سی غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اگر قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف پہلا عشرہ ہی رحمت کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ہی مہینہ رحمت کا ہے۔ صرف دوسرا عشرہ ہی مغفرت کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا مہینہ ہی مغفرت کا ہے۔ اور صرف تیسرا عشرہ ہی جہنم سے آزادی کا نہیں ہے، بلکہ اس پورے مہینے میں اللہ رب العزت احکم الحاکمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہر رات اللہ رب العزت احکم الحاکمین لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اور ہر دن اللہ تبارک و تعالی اس پورے مہینے کے اندر جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو وہ رحمت کے دروازے جو کھلتے ہیں وہ محض پہلے 10 دنوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ سلسلہ پورے مہینے کے لیے چلتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہے کہ بہت سے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے اس ماہ مبارک کے ان ایام کے اندر جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم گناہ گاروں کا نام بھی ان میں شامل ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو باقی ایام رمضان کے باقی ہیں، اس ماہ مبارک کے اختتام سے پہلے اللہ میرا، آپ کا، ہمارے والدین کا، اہل و عیال کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے کہ جنہیں اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے اس ماہ مقدس میں جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یقیناً جو شخص جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اسی کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ۔ روز قیامت جسے اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے جہنم سے دور کر دیا، بچا لیا، یقیناً اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے اس پہ اپنا رحم فرمایا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العزت احکم الحاکمین سے ہمیں بکثرت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استجار من النار 3 مرات، جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جہنم کی پناہ طلب کی، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کی، تو اللہ رب العزت احکم الحاکمین سے جہنم خود یہ درخواست کرتی ہے کہ اللہم اجرہ من النار، اللہ یہ بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اپنی رحمت سے اسے جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا واولادنا واہلینا من النار برحمتک یا رحیم یا غفار۔ یا اللہ ہمارے والدین کی، ہماری ازواج کی، آل اولاد کی اور گھر والوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔